اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. میرے پاس گھریلو جھگڑے بہت آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک میاں بیوی کی لڑائی آئی, بہت سخت لڑائی چل رہی تھی نا. عورت اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ اس کو سمجھائیں. میں نہیں سمجھا رہا تھا. اب میرا ایٹیٹیوڈ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ مفتی صاحب اس لڑائی کو حل نہیں کرنا چاہتا. میں لڑائی کو حل کرنا چاہتا تھا. کیوں؟ مجھے پتا تھا ابھی کسی کو بھی سمجھایا نا, وہ ابھی توے پہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھانے سے سمجھنے کے بجائے کیا ہوگا؟ بولو, بات بگڑے گی. اور میں ان کو یہ بات سمجھاؤں گا تو ان کمبختوں کی سمجھ میں, اتنے سمجھدار ہوتے تو لڑتے تھوڑی. میں چاہ رہا ہوں ٹائم پاس ہو. بہت سی چیزیں ٹائم گزرتے ہی حل ہو جاتی ہیں, وقت خود سمجھا دیتا ہے. وہ ہوا یہی کہ عورت نے جا کے سلو کر لی اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. او بھائی, یہ جو سلو ہو گئی ہے نا, یہ ہمارا ہی کردار تھا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کیس کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کمبختوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت دنوں سے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب بہت دنوں سے میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں تو لڑنے کے علاوہ سب کام کر لیے ہوتے ہیں انہوں نے نا. بچے بھی پیدا ہو گئے اور کیا نام ہے, ایک دوسرے کے رشتے داروں کی شادیوں میں بھی چلے گئے, گھوم پھر کے بھی آ گئے, گرمیوں میں مری سے بھی ہو کے آ گئے. اب ان کے پاس بہت دنوں کے بعد اب لڑائی کے علاوہ کوئی اور کام بچتا ہے نہیں. پھر ایک دوسرے سے بیزار آ چکے ہوتے ہیں, پھر جنگ, تو پھر وہ الگ ہوتے ہیں, پھر وہ میرے پاس آتے ہیں. تو میں ان کی پوری بات سن کے اندازہ لگا لیتا ہوں ان کمبختوں کا حل یہی ہے کہ ان کو فی الحال چھیڑا نہ جائے. اگر میں سمجھانا شروع کر دیتا, کم ہونے کے بجائے لڑائی بڑھتی. جب تھوڑے دن ایک دوسرے سے دور رہے تو یاد آنا شروع ہو گئی, تو آدمی کہتا ہے اب بھاڑ میں جائے کس کی غلطی, کون صحیح کون غلط, چل بھائی, تو سلو ہو گئی ان میں. تو طریقہ ایسا تھا جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ مفتی صاحب لڑوانا چاہتے ہیں. لیکن مفتی صاحب کا ایک طریقہ, اسٹائل اپنا ہے بھائی. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, کوئی جل گیا, کسی نے دعا دی, تو نصیب اپنا اپنا, انداز اپنا اپنا. تو ہمارا اسٹائل یہ تھا کہ بھائی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میاں بیوی کو میں بتا دیتا کہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا دیر سے, میں بتاتا, وہ سمجھتے نہیں. وہ اچھل رہے تھے توے پر دونوں, بھائی اتنا ایسا ہے, اس نے کیا, یوں کیا, آپ حل کریں مسئلہ, بیٹھ کے آپ حل کریں. تو مجھے پتا تھا ان کی کھوپڑی. میں کل پرسوں ترسوں انشاءاللہ ابھی میں سفر سے آ جاؤں, مجھے پتا تھا آنے سے پہلے یہ مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا. تو ذریعہ کسی کا بھی, کوئی عالم کے پاس جائیں, اس کا ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو بٹھا دے. تو ذریعہ ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. مقصد ایک ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں مقصد کو ذریعہ بنا لیتے ہیں اور ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں, بولو, مقصد بنا لیتے ہیں. جیسے صحت بنانے کی فکر میں اتنی ٹینشن لی کہ صحت ہی جانا شروع. ٹھیک ہے, حکیم نے بول دیا صبح یہ کھانا ہے, ڈاکٹر نے بول دیا دوپہر کو یہ کھانا ہے, کیٹو ڈائٹ لینی ہے, اس میں اتنے پتے کھانے ہیں, اتنی گھاس کھانی ہے, اور اتنے خربوزے کے چھلکے کھانے ہیں. خربوزے بھی کھلا رہا ہوتا نا, کوئی بات تھی. وہ اتنا اوپر آپ نے وہ اپنا ڈائٹ پلان ایسا مسلط کیا آپ نے اوپر کہ اس سے جو ٹینشن ہوئی ہے نا, آدمی پراٹھوں سے بھی گیا یار. ہمارا تو بی پی نارمل ہوتا ہے پراٹھے کھا کے, ٹھیک ہے نا. عام طور پہ پراٹھے کھانے سے, وہ بھی گھی کے, لوگوں کا بی پی ہائی ہوتا ہے. ہمارا کیوں ہوتا ہے نارمل؟ وجہ اس کی ہے کہ پراٹھے نہ ملنے سے جو ٹینشن ہوتی ہے نا, اس سے بی پی ہائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہمارا تو حل یہی کہ ہم پراٹھے کھا لیں. تو صحت کے ہر آدمی کے اصول دوسروں سے. اب یہ ڈاکٹر کہیں میرا مذاق نہ اڑا دے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس کے لیے آپ کچھ دن ہمارے پاس رہیں, پھر سمجھ میں آئیں گی. میڈیکلی تو یہ بات 100% میں غلط کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب حقیقت یہ کہ مسلط نہیں کرو اپنے اوپر کسی چیز کو بہت زیادہ, کیونکہ ذریعہ پھر وہ ذریعہ کاٹنے لگے گا. آپ سمجھتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں اعتدال کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سب آ جائیں, فارم آ جائے تو بتا دیے. بھائی یہ آج کا جو بیان ہوا ہے نا کہ ذریعہ کو مقصد بنا لیتے ہیں لوگ, قرآن میں ہے نا اعتدال, امت کو معتدل بنایا ہے. تو اعتدال میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہمیشہ ایک ہدف ہونا چاہیے, اس ہدف تک پہنچنے کے طریقوں میں بہت بڑی لچک ہونی چاہیے. تو یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے, یہ دنیا کے معاملات میں بھی ہے.
کہ آپ جب بھی کوئی اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے, مجھے یہ یہاں تک پہنچنا ہے, تو اس تک پہنچنے کے ذرائع میں بھی نا بہت لچک رکھا کریں. جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہو وہ اختیار کر لیں, دوسرے کو چھوڑ دیں. ہمارے ہاں وہی ہے کہ اس ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. مثلاً آپ کا ہدف ہے پیسہ کمانا, آپ کو تجربہ ایک بزنس میں ہے یا آپ نے کوئی کورسز کیے ہوئے ہیں, اب آپ کو دوسرے طریقے میں زیادہ پیسہ مل رہا ہے, اب آپ کہہ رہے ہو چونکہ میرا تجربہ اس میں ہے تو میں یہی کام کروں گا. بھائی آپ کا جب ہدف پیسہ ہے, ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, بہت سے لوگوں کا ہدف پیسہ ہوتا ہے نا, جب اس کے علاوہ میں مل رہا ہے تو پھر اسی کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی ہر چیز میں یہ بے اعتدالی ہے, ہر جگہ. یا تو ہوتا ہے نا کہ وہ میرا شوق ہے, تو شوق بھی ایک چیز ہوتی ہے, انسان کو اس کو پورا کرتا ہے. میں نے بکریاں پالی نا, بکریاں, تو بکریاں کھا زیادہ رہی تھیں, آؤٹ پٹ کم ان کا, سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب اس کا کیا فائدہ, ان پہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے, اتنا فائدہ ہو نہیں رہا. تو میں نے کہا میرا ہدف اس سے پیسہ کمانا ہے ہی نہیں. تو ویژن کلیئر ہو گیا نا. اگر میرا ہدف پیسہ کمانا ہوتا تو میں پھر بیوقوف ہوتا کہ یہ پالتا, میں پھر میں کسی اور اسٹائل سے پالتا. تو ہمارے ہاں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی آپ کا اس کام سے مقصد ہے کیا. ہر زندگی کے ہر شعبے میں, شادی بیاہ میں بھی ہوتا ہے, آپ شادی کر رہے ہیں, مجھے ڈاکٹر چاہیے, مجھے انجینئر چاہیے. بھائی تیرا مقصد شادی سے ہے کیا, پہلے اس کو تو متعین کرنا. تجھے ڈاکٹر کیوں چاہیے؟ علاج کرانا ہے تو نے, تو علاج کے لیے ڈاکٹر مر گئے دنیا میں کیا؟ بس ڈاکٹر چاہیے, ایک رٹ لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے فضول قسم کی. تو آپ یہ کہیں بھائی ایجوکیٹڈ چاہیے, ایجوکیٹڈ ذرا چاہے وہ ذرا زیادہ مینٹل لیول آپس میں ملتا ہے, لیکن اس میں بھی مقصد اور ذریعہ مقصد. جب مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر ذریعہ مقصد کو قربان کرنا پڑے نا, تو انسان ذرائع کو کیا کر دیتا ہے؟ قربان. اس میں بھی آپ کی ایج نکلی جا رہی ہے, اور آپ پتہ چلا کہ بڑھاپے میں جا کے آپ کا حساب کتاب ہوگا, تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ یار جو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو فوکس کرو, کہ اولاد چاہیے آپ کو, گھر کے لیے ہوم ایک ہاؤس وائف چاہیے, تو اس مقصد کو آپ سامنے رکھو گے, باقی چیزوں کو آپ کیا کر دو گے؟ قربان. لیکن میں دیکھ رہا ہوں لوگ ماشاءاللہ 50 سال کے ہو گئے الحمدللہ, اور وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ چاہیے وہ چاہیے. تو یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. تو کاروبار میں بھی, تعلیم میں بھی, دیکھو دنیا میں جو آدمی بھی لچک رکھتا ہے نا اپنے کہ میں زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کروں گا, وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اور جو لکیر کے فقیر بن کے زندگی گزارتے ہیں, ان میں لچک نہیں ہے, زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے, وہ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے. لیکن چینجنگ شریعت کی حدود کے اندر ہونی چاہیے, شریعت کی حدود سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.